آج بات ہوگی جنرل باجوہ صاحب نے جو آخری تقریر بحیثیت آرمی چیف کی ہے، اس میں انہوں نے کئی باتیں پہ سوالیہ نشان اٹھا دیے، اور جاتے جاتے انہوں نے اس تقریر کو آخری جو 2-4 منٹ ہے 5 منٹ، اس میں انہوں نے اس تقریر میں ایک تنازع پیدا کر دیا۔ حالانکہ انہیں یہ چیزیں کہنی نہیں چاہیے تھی، اور ان کا آخری خطاب جو ہے وہ اس پہ بحث مباحثہ میڈیا پہ شروع ہو چکا ہے۔ میں اس باجوہ صاحب کی باقی تو ٹھیک ہے، فوج ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرتی ہے، ملک کے لیے بہتر سوچتی ہے، ملک کے لیے سارے کام کرتی ہے، اور اس کو کرنا بھی چاہیے، کیونکہ اس کا کام ہی یہی ہے، ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرنا، عوام کی حفاظت کرنا۔ لیکن باجوہ صاحب نے جو یہ بات کی ہے کہ 1971 کا جو سانحہ ہے وہ فوج کا نہیں بلکہ سیاسی لوگوں کی ناکامی تھی، اس کی وجہ سے وہ سانحہ ہوا ہے، تو باجوہ صاحب میں احترام کے ساتھ آپ سے یہ گزارش کروں گا، آپ نے 2 لفظ کہہ کر اس کو آپ نے مطلب سیاستدانوں پہ ڈال دیا، حالانکہ اس وقت جنرل ایوب خان اور جنرل یحییٰ صاحب جو ہیں وہ موجود تھے، ٹھیک ہے، اور اگر فوج اس میں سیاسی لوگوں نے تو اس کو سانحہ نہیں آیا نا ان کی وجہ سے۔ یہ فوج کہاں تھی اس وقت جب یہ سانحہ ہوا اور 2 لخت ہوا ملک؟ اس وقت یہ فوج کہاں تھی؟ عوام کا سوال ہے، اس وقت کیا کر رہی تھی؟ آپ نے فوراً مطلب سیاست دانوں پہ ڈال دیا، اور وہ اس وقت کون تھے اس وقت سیاسی میدان میں؟ اس وقت ذوالفقار علی بھٹو تھے، اس وقت مفتی محمود صاحب تھے، اس وقت مولانا کوثر نیازی صاحب تھے، اس وقت مطلب بڑے جدوئی صاحب تھے، مطلب بڑے اصغر خان صاحب، بڑے چیدہ سیاستدان تھے۔ آپ نے تمام ملبہ جو ہے سانحہ مشرقی پاکستان کا بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے ان پہ ڈال دیا، تو یہ بات آپ نے نہیں کرنی چاہیے تھی۔ آپ نے یہ بات کر کے آپ نے مزید جو ہے وہ تنازع پیدا کر دیا ہے سانحہ مشرقی پاکستان پہ، کہ یہ فوج کا نہیں، فوج کی ناکامی نہیں بلکہ سیاستدانوں کی ناکامی ہے۔ تو باجوہ صاحب جو ہتھیار تھے، جو فوج ان کے پاس تھے، سیاستدانوں کے پاس تو نہیں تھے۔ سیاستدانوں نے تو نہیں اس کو علیحدہ کیا، یہ تو فوج کا کام تھا، فوج نے ان کو گٹھا کرنا تھا۔ اگر آج ایک ہمارا صوبہ کو علیحدہ ہوتا ہے تو وہ فوج کا کام ہے اس کو یکجا کر رکھنا۔ فوج جو ہے وفاق کی علامت ہے، تو آپ نے فوری وہ ان پہ ڈال دیا، تو یہ آپ کو بہت بڑی زیادتی ہے، اور اس پہ آپ کو جو ہے نا غلطی کا اعتراف کرنا چاہیے کہ میں نے زبان سے غلطی سے یہ نکل گئی بات۔ معذرت کے ساتھ سیاستدانوں نے یہ کام نہیں کیا کہ مشرقی پاکستان ان کی وجہ سے علیحدہ ہوا۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے فوراً کہہ دیا کہ RTS جو ہے وہ بند کیا، اور وہ یہ الزام لگاتے ہیں۔ بھائی یہ الزام نہیں ہے خان صاحب اور باجوہ صاحب، یہ الزامات نہیں ہیں، یہ حقیقت ہے، دنیا نے دیکھا ہے، ٹھیک ہے۔ اور عمران خان کو لانے والے آپ ہیں، ان کو ان کے کان بھرنے والے آپ ہیں، اور نواز شریف پر کیس جو بنائے گئے وہ آپ لوگوں نے بنائے، وہ آپ لوگوں نے عمران خان کے کندھے پہ رکھ کے بندوقیں چلائی ہیں، اور آپ نے عمران خان نے خود کہا ہے کہ انہوں نے ہمیں فائلیں دکھائی نواز شریف کی، یہ کرپشن کی ہے، یہ کرپشن کی ہے۔ تو عمران خان نے جب وہ فائلیں دیکھی وہ جعلی تھی یا اصل تھی ہمیں نہیں پتہ، لیکن آپ وہ فائلیں دیکھ کے عمران خان نے گالی گلوچ اور ایک بدتمیزی بد اخلاقی کا طوفان برپا کیا، اور یہ کس نے کروایا ان سے؟ یہ آپ لوگوں نے کرایا۔ آج آپ صاف ستھرے ہو کے آپ نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی میں نے یہ کیا، میں نے 5-6 سالوں میں یہ کیا۔ دیکھیں نا، آپ نے 6 سال تو لگا دیے، آپ نے 6 سال لگائے، لیکن آپ نے جو عوام کے منتخب نمائندے ہوتے ہیں، نواز شریف ہے، عمران خان ہے،
جیسے بھی آیا لیکن آپ نے ان کو لگانے نہیں دیے 5 سال، یعنی کسی وزیر اعظم کو آپ نے لگانے نہیں دی۔ آپ کی 6 سالہ دور میں 3 وزیر اعظم تبدیل ہو گئے ہیں۔ نواز شریف کے بعد شاہد خاقان آبائی صاحب آئے، اس کے بعد عمران خان صاحب آئے، عمران خان سے کے بعد میاں شہباز شریف صاحب آئے۔ تو آپ نے یعنی ایک ہی بندہ رہا ہے 6 سال، یعنی آپ رہیں، اور جبکہ ان 6 سالوں میں آپ نے 4 بدلا کے رکھ دیے۔ تو یہ بہت بڑی زیادتی ہے سیاستدانوں کے ساتھ کہ آپ آج کہیں کہ جی وہ سیاستدان RTS ہم نے نہیں کیا۔ وہ کس نے کیا تھا پھر؟ وہ کون لوگ تھے؟ عمران خان کو کندھے پہ بٹھا کے لانے والے کون تھے؟ عمران خان آج جو کہہ رہا ہے وہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ آج جو اس نے کہا ہے اور جو آپ کو انہوں نے غدار اور میر جعفر میر صادق کا خطاب دیا ہے، وہ اس کی وہ غصہ ہے، اس کے جذبات ہیں جو آپ نے اس کو بتائے تھے۔ اب اس بندے کو سمجھ آ رہی ہے کہ مجھے استعمال کیا گیا، آپ نے اسے استعمال کر کے اس کو آپ نے ٹیشو پیپر کی طرح باہر پھینک دیا۔ اسی طرح نواز شریف کے ساتھ آپ نے کیا۔ تو آپ اب صاف ستھرے ہو کے نکل رہے ہیں۔ خان صاحب معذرت کے ساتھ، باجوہ صاحب، آپ کیا یہ اچھا ہوتا کہ آپ کے جو فیملی کے اثاثے آئے ہوئے ہیں وہ آپ ظاہر کرتے، وہ آپ بتاتے کہ یہ ہم کہاں سے لائیں۔ نواز شریف سے تو آپ پوچھ رہے ہیں اثاثوں کے متعلق کہ بھئی آپ کہاں سے لائیں، ان کو ذلیل و رسوا کیا، اس کی فیملی کو ذلیل و رسوا کیا، لیکن ثبوت آج تک آپ نہیں پیش کر سکے۔ آپ کی ایجنسیاں لگی رہی، GIT لگی رہی، لیکن نواز شریف کے خلاف ایک کرپشن کا ایک ثبوت نہیں لا سکے۔ زرداری صاحب کے خلاف کرپشن کا ایک ثبوت نہیں لا سکے۔ صرف آپ نے میڈیا ٹرائل کیا ان کا، اور ان کو عوام میں ان کی جو مقبولیت تھی اس کو کم کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ کام آپ نے کر کے آپ نے یعنی لوگوں میں، عوام میں اپنی خود جو ہے نا رسوائی پیدا کر دی ہے۔ تو آپ اپنے جو فیملی کے اثاثے جو احمد نورانی صاحب جو صحافی ہیں انہوں نے ظاہر کیے ہیں، آپ ان کی رسیدیں دکھائیں نا۔ آپ نواز شریف سے تو مانگ رہے تھے، عمران خان کو سامنے رکھ کے اس کے کندھے پہ رکھ کے مانگ رہے تھے، اسے ذلیل و رسوا کر رہے تھے۔ وہ تو سیاستدان تھے، وہ تو کاروباری تھے، وہ تو پیسے وہ کما سکتے ہیں، ان کو کاروباری لوگ ہیں۔ لیکن آپ کہاں سے لائے یہ اربوں روپے؟ آپ کی اہلیہ کے پاس یہ کہاں سے آئی رقم؟ آپ کی بہو کے پاس یہ کہاں سے رقم؟ آپ جواب دیں نا خان صاحب، اب یہ وہ باجوہ صاحب، آپ جواب کیوں نہیں دیتے؟ آپ جواب دیں۔ آپ مطلب صاف ستھرے ہو کے نکل رہے ہیں کہ جی میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا۔ بھائی آپ نے، اگر آپ نواز شریف کی حکومت کو چلنے دیتے اور یہ کچھ نہ ہوتا، لیکن آپ لوگوں نے، آپ نے مفاد کی خاطر نواز شریف کی چلتی حکومت کے ساتھ پاناما لیگ لائے، 450 بندوں کے نام تھے، اس میں نواز شریف کا نام نہیں تھا، لیکن آپ نے نواز شریف کا ٹرائل کیا۔ باقی بندے کدھر گئے؟ باقی کا کیوں نہیں ہوا ٹرائل؟ صرف نواز شریف کا ٹرائل کیا گیا اور اس میں سے کچھ نہیں نکلا۔ ایک وہ بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر اس کو نائل کیا گیا، اس کو تایاد نائل کر کے رکھ دیا۔ یہ آپ کے کارنامے ہیں باجوہ صاحب، یہ آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ آج دیں یا 10 دن بعد دیں یا سال بعد دیں، آپ دنیا میں آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ آپ اس طرح الزامات لگا کے، اس طرح ذلیل و رسوا کر کے سیاستدانوں کو، لیڈر کو، اور آپ چلے جائیں آرام سے اور کہیں جی میں نے یہ نہیں کیا، تو آپ فوج غیر جانبدار یا فوج مداخلت نہیں کرے گی۔ جو مداخلت کی اس کی آپ سرعام معافی مانگیں۔ RTS آپ نے بند کیا، معافی مانگے، نواز شریف سے معافی مانگے کہ بھائی ہم سے غلطی ہو گئی ہے۔ اس وقت پھر یہ کام صحیح ہوگا، سب سیاستدان مل کے کریں گے۔ یہ نہیں ہوگا کہ بھائی ایک تقریر کر کے اس نے یہ کیا، اس نے کیا، یہ سارے کام چھوڑ دیں۔ کیوں چھوڑ دیں؟ آپ نے ذلیل و رسوا کر کے ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ سب کچھ چھوڑ دیں، بس پیچھے چھوڑ کے، ماضی کو چھوڑ کے آگے دیکھیں۔ آپ جو آج معاشی حالت ہے اس ملک کی، اس کا ذمہ دار آپ خود ہیں باجوہ صاحب، آپ ہیں آپ، اور فیض حمید صاحب ہیں، اور کوئی بھی نہیں ہے۔ پاک فوج ہماری سرحدوں کی حفاظت کرتی ہے، ہمارے نوجوان سرحدوں میں شہید ہوتے ہیں اس ملک کی سلامتی کے لیے، اس ملک کی حفاظت کرتے ہوئے۔ اور آپ لوگوں نے اس ملک کا جو بیڑا غرق ہوا ہے، یہ معاشی حالت خراب ہوئی، یہ آپ کی وجہ سے ہے۔ آپ نے یہ جو اجان پیدا کیا ہے یہ آپ نے کیا ہے۔ خان صاحب کو آپ نے اپنے کندھے پر بٹھا کے اقتدار میں لائے،
ان کی آپ نے ہر طرف سے سپورٹ کی. یہ حالت اس لیے خان بھائی نواز شریف تو بیچارے شریف لوگ ہیں، خاندانی لوگ ہیں، وہ نہیں بولتے، حالانکہ ان کے پاس بہت کچھ ہے، وہ نہیں بولے، لیکن خان صاحب بولے ہیں، اور خان صاحب نے جرأت کے ساتھ بات کی ہے. ان کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں خان صاحب کو، کہ خان صاحب نے جرأت دلیری کے ساتھ یہ کہا ہے کہ مجھے باجوہ صاحب نے یہ فائلیں دکھائی ہیں، آپ لوگوں نے دکھائی ہیں فائلیں کرپشن کی، اور میں اس وجہ سے نواز شریف کے خلاف بات کرتا رہا کہ یہ کرپٹ ہے. اور یہ آپ نے خان صاحب کو اس لائن پہ لگایا، اسے استعمال کیا، اسے ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے آج اس کو اٹھا کے آپ نے باہر پھینک دیا. سیاستدان ووٹیں لے کے آتے ہیں، ووٹ عوام کے نمائندے ہوتے ہیں، عوام میں وہ مقبول ہوتے ہیں. آپ لوگ ہر مقبول شخص کو اسی طرح ذلیل و رسوا کرتے ہیں، اس کے خلاف الزامات کی بھرمار کرتے ہیں، نکلتا کچھ بھی نہیں ہے. اور جب آپ کے اثاثے ظاہر ہوتے ہیں آپ بولتے ہیں یہ کیوں ہوئے جی، اس کو روکو، یہ کیوں ہوئے. مجھے وہ آسمہ جاگیر مرحوم صاحبہ جو ایڈوکیٹ تھی، ان کا قول یاد آ رہا ہے، ان کی تقریر یاد آ رہی ہے کہ اگر جرنیلوں کے اثاثے اور ان کی کرپشن سامنے آ گئی تو سیاستدان آپ کو معصوم فرشتے لگیں گے، آپ کو معصوم لوگ لگیں گے. اتنی ان کی کرپشن ہے جرنیلوں کی، آج وہ ثابت ہو رہی ہے. آصم باجوہ صاحب جو ہیں، جنرل آصم باجوہ صاحب، ان کی کمپنی امریکہ میں آپ کے اربوں روپے کے اثاثے اور پتہ نہیں کس کس کے. عوام بیچارے یہاں مہنگائی پہ بے روزگاری سے مر رہے ہیں، خودکشیاں کر رہے ہیں، آپ لوگ عیاشیاں کر رہے ہیں. آپ لوگ انہیں عوام کے ٹیکس سے اربوں روپے کے پلاٹ، اربوں روپے کی کرپشن، اربوں روپے کے ادھر ادھر. یہ گرینڈ حیات میں کہاں سے ملا ہے فلیٹ آپ کو؟ آپ کی اہلیہ کو کہاں سے آیا فلیٹ یہاں پر گرینڈ حیات میں؟ یہ ثاقب نثار جب جج تھے چیف جسٹس، اس وقت یہ انلیگل تھا. اس کو لیگل کرنے کے لیے سب نے اپنے حصے وہاں بانٹے اور سب کے وہاں فلیٹ ہیں. تو یہ کام لوگوں کے سامنے آنے چاہیے، عوام کو سمجھ آنی چاہیے. آپ لوگ اس طرح کپڑے چھان کے خریے بس میں نے بہت اچھا کام کیا، میں نے ملک کے لیے یہ کیا، ملک کے لیے وہ کیا. بھائی ملک کو آپ کی وجہ سے یہ جو آج جو کیفیت ہے، جو آج معاشی حالت کا شکار ہے، آپ کی وجہ سے ہے باجوہ صاحب، یہ اور کسی کی وجہ سے نہیں ہے. اللہ حافظ.